شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ 21 اتلو ما اوحیا. اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے کہ اس نے ہمیں 20 پارے پورے فہم کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق دے، کیونکہ ہمارے پیارے پروردگار نے قرآن مجید میں ہی فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے. تو کوئی ہے جو اس پر غور و فکر کرے، کوئی ہے جو تدبر کرے. تو اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے کہ اس نے ہمیں چن کر بٹھا دیا ایک دفعہ پھر اپنے کلام پر غور و فکر کرنے کے لیے. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 21ویں پارے کو پورے فہم کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے سب مل کے دعا کر لیتے ہیں اس پارے کے لیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا. اللہ ہمارا اس پارے کا انجام جو ہے بخیر و خوبی بہت آسانی کے ساتھ کرنا اور ہمیں اس کا پورا فہم عطا فرما دینا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ پارہ نمبر 20 میں سے کچھ اہم نکات جو ہیں وہ شیئر کروں گی، تاکہ آپ کا آگے جو ہم آج سورہ عنکبوت ہی کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 45 سے، تو کچھ تسلسل اسی طرح سے قائم رہے پچھلے پارے کے ساتھ. پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھی ہے، اس میں بار بار قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنی توحید بیان کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عقیدہ انسان کا درست ہونا چاہیے، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہو. اگر عمارت کی بنیاد مضبوط ہے تو اس کے اوپر جو عمارت بنے گی وہ بھی دیرپا ہوگی اور اچھی طرح فنکشن کرے گی. بندہ جتنا عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑھ کر ثواب عطا کرتا ہے. نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. قرآن سے مومن ہدایت لیتا ہے اور قرآن مومنوں کے لیے ہی رحمت ہے. گناہوں کا وبال استغفار سے چلا جاتا ہے. حیا جو ہے دین کا امتیازی نشان ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند بھی ہے. اخلاص سے کیے ہوئے کام میزان پر بھاری ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا رمضان کے بارے میں کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس میں نیکیاں کس قدر پھلتی پھولتی ہیں، سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ہمارے نصیبوں میں یہ ماہ کیا ہے اس کی کہ ایک لمحہ میں ہمیں اپنی فضل و رحمت لوٹنا نصیب فرما دے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی نبی ولی پیغمبر کے کسی کو بھی نہیں ہے. صرف اللہ کی ذات نے یہ اپنی ذات تک محیط رکھا ہوا ہے. استخارہ ہمیں روٹین میں شامل کرنا چاہیے. استخارہ کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس سے یہ ہے کہ انسان اندر سے بھی مطمئن ہو جاتا ہے کسی عمل کرنے وقت. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرنی چاہیے. نیکیاں قیامت کے دن گھبراہٹ سے دور کر دیں گی. انسان کو نہ خوف ہوگا، نہ وہ غم کھائے گا کسی چیز کا، نہ اس پر کوئی گھبراہٹ طاری ہوگی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ علم پر فخر کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی کبھی بھی اپنے علم کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ کی خاص عطا سمجھنی چاہیے. چونکہ ہم سب اس محفل میں اکٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا علم سیکھنے کے لیے، قرآن مجید سے فہم حاصل کرنے کے لیے،
تو اس کے بارے میں ایک حدیث شریف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ علماء کے اٹھائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اللہ رب العزت اس وقت تک علم کو نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، یعنی جس نے علم حاصل کیا ہو اس سے پہلے واپس لے لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، بس ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس بات کا حریص ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ایسے فتنے کا دور آئے کہ انسان علم حاصل کرے اور علم کی حفاظت کرے اور علم میں پختگی پیدا کر دے، کہ اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ سورہ عنکبوت کا ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 45 سے۔ تو یہاں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کام کرنے ہیں جو کہ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور وہ کام کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کتاب کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت کا مطلب قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے اور پھر اس کی پیروی کرنا بھی ہے۔ تلا یتلو، تلون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، یعنی اس کا جو ہے اس کو مکمل طور پر فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا، اسی کے مطابق اپنی پوری زندگی کو بسر کرنا، جو احکامات اس قرآن میں ہیں ان پر عمل کرنا۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے، علم کی باریکیوں کے خزانوں کو اس پر کھول دیتی ہے، اور یہ کتاب ایسی نہیں ہے جس کو پہلی بار پڑھنے سے، ایک بار پڑھنے سے ہی انسان اس کے سارے فائدے جو ہے وہ حاصل کر لے، بلکہ جوں آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، یعنی ایک دفعہ ختم ہوا تو پھر شروع کر دیں، جیسے تکمیل کرتے ہیں آپ اس کو ایک بار پڑھ کے، اس کا ترجمہ ہے یا اس کی عربک ہے یا اس کا کوئی ایک کورس جو آپ کر رہے ہیں، پھر ایک نئے سرے سے ایک نئے آغاز کے ساتھ شروع کریں اس کو، تلا یتلو تلون، اس کو پڑھتے چلے جائیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا علم بھی بڑھتا جائے گا اور تجربہ بھی بڑھتا جائے گا۔ آپ کے اوپر مختلف طرح کی کیفیات آتی ہیں، ان سب میں قرآن کی تلاوت انسان کو بے پناہ فائدہ عطا کرتی ہے، اور جب اس کے راز انسان پر کھلتے ہیں تو اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے پڑھنے والا قرآن کو کثرت سے پڑھتا جاتا ہے تو قرآن اس کو اپنی روشنیوں کی مزید چمک بھی عطا کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، پھر انسان کو سمجھ آنے لگ پڑتی ہے کہ میری اس دنیا میں آنے کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، اپنی حقیقت سے وہ آشنا ہو جاتا ہے۔ اور اتلو میں ایک معنی پڑھ کر سنانے کے بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ حکم تھا کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لا رہے تھے، تو آپ کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب لوگوں کو پڑھ کر بھی سنائیں، یعنی صرف لکھا ہوا نہیں دیا جائے گا بلکہ پڑھ کر سنایا جائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اس کو پڑھ کر بھی سناتے تھے، اور نمازوں میں بھی پڑھ کر سناتے تھے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اس میں اس بات کی تمام شرائط ہیں، اس کے آداب، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، اور ان تمام چیزوں کا اہتمام لازم ہے، اور پھر خاص طور پر خشوع و خضوع سے پڑھی گئی نماز اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے حیائی، فحشاء کھلے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، اور منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت اور انسان کی عقل انکار کرتی ہے۔ تو نماز انسان کی زندگی میں ایک پر اثر انداز سے ہونی چاہیے۔ نماز صرف زبانی یا قلبی اور بدنی ہی نہیں، بلکہ ایسی عبادت ہے جو ہمارے دل اور سارے اعضاء کو شریک کر لیتی ہے، اور پوری لائف سٹائل ہمارے انسان کا چینج کر دیتی ہے۔ تو انسان نماز کو جتنا خشوع و خضوع سے ہو وہ ادا کرے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہماری نجات ہے۔ اگر آپ کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے عبادت میں، تو پھر وہ نماز کامل نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ ہمیں نماز کے لیے دیکھیں قرآن مجید میں بار بار حکم دیا گیا ہے۔ پارہ ہمارا آغاز ہوگا اتلو ما اوحی، تلاوت سے ہی ہے کہ تلاوت کرتے رہا کریں۔ کس چیز کی تلاوت کرتے رہا کریں؟
آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے پارہ اتل ما اوحی کا، جس میں سورہ عنکبوت کا مختصر خلاصہ میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں کل انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم کریں گے سورہ روم سے آگے خلاصہ جو ہے پہلے میں آپ کو مختصر کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پورے پارے کا فہم حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روم اور ایران کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ اہل روم عیسائی تھے اور ایرانی آتش پرست تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب عیسائیوں کے ساتھ تھیں۔ عیسائی شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ، رسالت اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ وہ آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے، توحید کے منکر تھے۔ ایران نے روم کو شکست دے دی۔ ایرانی فوجی رومیوں کو دباتی چلی گئیں، بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، کئی شہر تباہ کر دیے۔ پھر نہ صرف یہ کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا بلکہ ہزاروں عیسائیوں کا قتل عام کر دیا اور گرجے تباہ کر دیے۔ ادھر مکہ میں مشرکین نے توحید کے لمبرداروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ مسلمان گھر بار چھوڑ کر عیسائی سلطنت حبش کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، جو روم کے حلیف تھی۔ اس وقت روم پر ایرانی غلبے کا چرچا زبان پر تھا اور مکہ میں مشرکین بہت خوش تھے۔ مسلمانوں کو کہتے تھے، دیکھو ایران کی آتش پرست فتح پا رہے ہیں اور وہی رسالت کے ماننے والے مار کھا رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی تمہارے دین کو مٹا کر رہیں گے۔ تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ یہ وہی سال تھا جبکہ ہجرت حبشہ ہوئی۔ اس میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے اور وہ اپنی مغلوبیت کے چند سال کے اندر غالب آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا کہ جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس میں دو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو کہ اس وقت ہو چکی تھیں۔ ایک یہ کہ رومیوں کو فتح نصیب ہوگی اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ بظاہر دور دور تک کہیں اس کے آثار موجود ہی نہیں تھے کہ ان میں سے کوئی ایک پیشن گوئی بھی چند سال کے اندر پوری ہو جائے گی۔ ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے جو کہ مکے میں ستائے جا رہے تھے اور دوسری طرف روم کی مغلوبیت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ قرآن کی یہ آیات جب نازل ہوئیں تو کفار مکہ نے خود مذاق اڑایا۔ ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم کو دینا ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرط کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں بضع کے الفاظ آئے ہیں اور عربی زبان میں بضع کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، تو 10 سال کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی سے پھر بات کی اور نئے سرے سے یہ شرط طے ہوئی کہ 10 سال کے اندر جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ 100 اونٹ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ادھر قیصر روم نے ایران پر حملہ کر کے ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، یہ وہ سال تھا جس میں بدر کے مقام پر مسلمانوں کو پہلی مرتبہ مشرکین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی، اور ان دونوں پیشن گوئیوں کا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید آئے گا جو کہ ہم ابھی اپنی سورہ روم میں پڑھنے لگے ہیں۔ آخر میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح مردہ زمین اللہ کی بھیجی ہوئی بارش سے لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی وحی نبوت کی بارش سے مردہ انسانیت کو زندہ کرنے کا کام لیتا ہے۔ جس طرح زمین زندہ ہوتی ہے اسی طرح انسانیت بھی بالآخر زندہ ہو کر رہتی ہے۔ مردہ دل لوگوں کو جھاڑ جھنکار کی طرح کاٹ کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ اپنی دعوت انہی لوگوں کے دلوں میں اتار سکتے ہیں جو سننے والے اور سمجھنے والے ہوں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے رویے سے بددل نہ ہوں جو اندھے بہرے بن چکے ہیں۔ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے یہ قرآن کافی ہے۔ جو ضدی اور ہٹ درن قسم کے لوگ ہیں ان کو کوئی معجزہ بھی قائل نہیں کر سکتا۔ آپ صبر کے ساتھ اپنا کام کیجیے اور اللہ کا وعدہ نصرت پورا ہو کر رہے گا۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورہ روم ہماری تکمیل ہو جائے گی اور پھر ہم پڑھیں گے سورہ لقمان۔ یہ سورت بھی مکی دور کے اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ کفار نے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے ظلم و جبر کے ساتھ ساتھ فضول اور لایعنی باتوں میں الجھانے کی کوششیں شروع کی تھی تاکہ لوگ قرآن مجید کی بجائے دیگر فضول چیزوں میں مشغول ہو جائیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ چنانچہ اس صورت میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے آفاق و نفس سے استدلال بھی کیا گیا ہے اور اس کے سامنے حضرت لقمان
کی باتیں بھی رکھی گئی ہیں جو تمام عرب میں ایک حکیم اور دانا ہستی کی حیثیت سے مشہور تھے۔ اس میں شرک اور لغو باتوں کی نامعقولیت کو واضح کیا گیا ہے اور توحید کی صداقت اور معقولیت سمجھائی گئی ہے۔ نیز لقمان حکیم کے ذکر سے یہ بات اشکار کی گئی ہے کہ نبی کوئی نئی بات نہیں بتا رہے بلکہ اس سے پہلے عقل و دانش رکھنے والے لوگ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے۔ اگر تم بھی عقل سلیم کو استعمال کرو تو اسی نتیجے پر پہنچ جاؤ گے۔ آغاز میں فرمایا کہ یہ کتاب ایک پرحکمت کتاب ہے اور جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے فائدہ ہی اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو اپنی فطرت کی آواز پر چلتے ہیں اور عقل سلیم سے کام لیتے ہیں۔ جو محض ضد اور ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں اور متکبرانہ اعراض کرتے ہیں اور مخالفین کی بیہودہ باتوں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ بالآخر ناکام اور نامراد ہوں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے۔ عزت و سرفراز صرف ایمان لانے والوں کو ہی نصیب ہوگی۔ ایک بہت امپورٹنٹ لفظ ان آیات مبارکہ میں آئے گا، لہو الحدیث۔ آیت نمبر 6 میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہاں پہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ لہو الحدیث جو ہے اس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔ لہو الحدیث یعنی کہ ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے دوسری چیزوں سے غافل کر دے، یعنی من پسند جسے کہا جاتا ہے، اپنی خود ساختہ باتیں اور باقی سب کو اگنور کر دینا۔ لغت کے اعتبار سے تو ان الفاظ میں کوئی ذم کا پہلو نہیں ہے، لیکن استعمال میں ان کا اطلاق بری اور فضول باتوں پر ہی ہوتا ہے، مثلاً گپ خرافات، بری باتیں، ہنسی مذاق، داستانیں، جھوٹی داستانیں، افسانے، ناول، گانا بجانا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں بھی۔ لہو الحدیث خریدنے کا مطلب بھی یہی لیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص حدیث حق کو چھوڑ کر حدیث باطل کو، جھوٹی باتوں کو اختیار کرتا ہے اور ہدایت سے منہ موڑ کر ان باتوں کی طرف راغب ہوتا ہے جس میں اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی بھلائی ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ لیکن یہ مجازی کے معنی میں بھی ہے۔ حقیقی معنی اس فکر کی یہی ہے کہ آدمی اپنا مال خرچ کر کے کوئی بیہودہ چیز خرید لے، اور بکثرت روایات بھی اسی کی تفسیر کی تائید کی گئی ہے۔ ابن حشام نے محمد بن اسحاق کی روایت نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی چلی جا رہی تھی تو نضر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ شخص تمہارے بچپن سے ادھیڑ عمر تک پہنچا، یعنی تمہارے پیچھے پلا بڑھا ہے، آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھا۔ اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے۔ آخر ان باتوں کو کون باور کروائے گا؟ کیا لوگ ساحروں کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ کاہن کس قسم کی باتیں بنایا کرتے ہیں؟ کیا لوگ شعر و شاعری سے ناواقف ہیں؟ کیا لوگ پھونک وغیرہ کو نہیں سمجھتے؟ پھونکا پاکی کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ کس قسم کی باتیں جو ہیں وہ جنون کی کیفیات کا علم ہوتی ہیں؟ ان الزامات میں سے آخر کون سا الزام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں ہوتا ہے کہ اس کا یقین دلا کر تم عوام کو اس طرح توجہ کرنے پر روک سکو گے؟ ٹھہرو، اس کا علاج میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا اور وہاں سے شاہان عجم کے قصے اور ستم اور اسفندیار کی داستانیں اٹھا کر لے آیا، قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنی شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹائے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں۔ یہ سیرت ابن حشام میں لکھا ہوا ہے۔ یہی روایت اسباب النزول میں بھی واحد نے قلبی سے اور مقاتل نے نقل سے کی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مزید یہ اضافہ کیا ہے کہ نظر نے اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھیں، یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب کرتے تھے تو وہ ان گانے بجانے والی لونڈیوں کو لے کر وہاں اس جہاں مجمع کر لیتا تھا کہ وہ ناچ گانا کرتی اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ یہ عمل کیا کرتا تھا۔ جس کے متعلق وہ سنتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، وہ اس پر اپنی ایک لونڈی مسلط کر دیتا اور اس سے یہ کہتا کہ اسے خوب کھلا پلا کر اور گانا سنا کر کہ تیرے ساتھ مشغول ہو جائے، اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے۔ یہ قریب قریب وہی چال تھی جس سے قوموں کے اکابر مجرمین ہر زمانے میں کام لیتے رہے اور وہ عوام کو کھیل تماشا اور قصص دوسروں میں غرق کر دیتے ہیں۔ یعنی اس قسم کی سنجیدہ مسائل جو تھے وہ اس میں درپیش ہیں، اسی لیے یہاں پر لہو الحدیث کی یہی تفسیر بکثرت صحابہ تابعین نے بھی منقول کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کر فرمایا، خدا کی قسم
اس سے مراد گانا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی شیبہ، حاکم، بہقی سب اسی پر روایت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا مغنیہ عورتوں کا خریدنا، اور یعنی گانا بجانے والی، مغنیہ کہتے ہیں گانا گانے والی، عورتوں کا خریدنا اور بیچنا، ان کی تجارت کرنا حلال نہیں اور نہ ان کی قیمت لینا حلال ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس زمانے میں گانے بجانے کی ثقافت تمام تر لونڈیوں کی بدولت زندہ تھی۔ آزاد عورتیں اس وقت تک آرٹسٹ نہیں بنی تھیں جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے سب کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو بہت تنبیہات جو ہیں اس آیات مبارکہ میں سورہ لقمان میں پیش کی گئی ہیں، اور وہ معاشرے کی خرابی کا تذکرہ ہے کہ سب سے مین جڑ جو ہے وہ گانا بجانا اور اس کی طرف رغبت دلانا بھی اور دینا بھی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغنیات کی بیع اور شرح دونوں کا ذکر فرمایا، اور ان کی فیس کو قیمت کے لفظ سے تعبیر کیا، اور گانے والی عورتوں کے لیے قینہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو عربی میں لونڈی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسے تفہیم القرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں لقمان حکیم کے نصائح کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں، بہت غور سے سنیے گا۔ اور اگر آپ نے آج کے پارہ میں یہ ان 2-3 باتوں کو جو میں ابھی آپ کے ساتھ خلاصے کے طور پہ بیان کر رہی ہوں، آیات مبارکہ میں آپ پڑھیں گے، اگر آپ نے بہت غور و فکر کے ساتھ اس کو سنا، تو میرا خیال ہے کہ آپ پوری زندگی کو اپنی سنوارنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت خوبصورت نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہی ہیں۔ اس سے مقصود یہ بتانا تھا کہ اہل عرب جس کی حکمت پر فخر کرتے تھے اور جس کی روایات اور باتیں صحیفوں کی شکل میں ان کے پاس موجود بھی تھیں، اس نے بھی انہی باتوں کی نصیحت کی جن کی اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کر رہے ہیں۔ آخری 2 رکوعوں میں انفس و آفاق سے استشہاد کر کے توحید پر استدلال کیا گیا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ ہماری زندگی کا دار و مدار کس پر ہونا چاہیے؟ توحید پر۔ تو جو حضرت لقمان تھے انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو سب سے پہلے توحید کی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دلائی۔ لوگوں کو باپ دادا کی اندھی تقلید کی بجائے عقل سے کام لینے کی تلقین اور دنیا کی زندگی کے فتنوں اور شیطان سے ہوشیار رہنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کفار کی ہر درمی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے جو امتحان لینے کی غرض سے لوگوں کو پہنچایا گیا ہے۔ مقصد پتہ چل گیا نا زندگی میں آنے کا، کہ امتحان لینے کی غرض سے لوگوں کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ اس زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر لوگ شرارتیں کر رہے ہیں، بالآخر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورہ لقمان ہماری تکمیل ہوگی، پھر سورہ سجدہ کا آغاز ہوگا۔ یہ سورت بھی مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی۔ اس میں توحید، رسالت اور آخرت پر دلائل پیش کیے گئے ہیں، وہی ٹاپکس ہیں جو پیچھے چلتے آ رہے ہیں۔ آغاز میں فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب ایک جھوٹی بات ہے، ایک افتراء ہے، تو وہ جان لیں کہ یہ بالکل حق ہے، اور اس کا مقصد ان لوگوں کو ڈرانا اور ہدایت دینا ہے جن کے پاس ایک لمبے عرصے سے کوئی ڈرانے والا ہادی نہیں آیا۔ یعنی یہ قرآن ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جو نبوت کے فیض سے محروم اور غفلت سے پڑی ہوئی ہے۔ آگے آیات میں دعوت غور و فکر دی گئی ہے۔ فرمایا کہ قرآن جن حقیقتوں کو پیش کرتا ہے ان میں کیا ایسی حیران کرنے والی باتیں ہیں۔ زمین و آسمان کا انتظام، انسان کی پیدائش اور بناوٹ، سب کچھ قرآن مجید کی تعلیمات کی صداقت پر شاہد ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے نہایت اہتمام سے پیدا کیا، اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہ براہ راست اس کا انتظام بھی فرما رہا ہے۔ ہمیں باقاعدہ طور پہ اللہ رب العزت اس میں تمام طریقے سمجھا رہا ہے کہ ایسی ایسی زندگی گزارنی ہے۔ مطلب دیکھیے ہمارے خالق کا خاص انعام ہے، صرف پیدا کر کے اس زمین میں پھینک ہی نہیں دیا، بھیج ہی نہیں دیا، ساری ہدایات بھی دی ہیں الحمدللہ۔ دوسرے رکوع میں عالم آخرت کا نقشہ کھینچ کر کفر کے نتائج اور واقب اور ایمان کے ثمرات اور انعامات بیان کر کے ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور کفر کو چھوڑ دیں۔ اس زمن میں ایمان لانے والوں کے لیے بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور نافرمانوں کے لیے بھی ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ تیسرے اور آخری رکوع میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی اور غلبے کی بشارت دی گئی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جو کہ بنی اسرائیل کی ہدایات اور رہنما تھے، تو اسی طرح اب یہ قرآن نازل کیا ہے جو تمام انسانیت کے لیے سراسر ہدایت بھی ہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ جس طرح تورات کے ماننے والوں کو غلبہ عطا کیا تھا، اسی طرح قرآن کے ماننے والے بھی فتح یاب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ حق اور ایمان پر ثابت قدم رہا جائے۔
بنی اسرائیل اسی وقت منصب اور امامت پر فائز رکھا گیا تھا ان کو تب تک جب تک وہ حق پر رہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر قائم رہنے والوں کو جو نور بصارت کے ساتھ اس کو دیکھتے اس پر عمل کریں گے۔ پھر آگے بنجر زمین کی مثال کے ذریعے سے اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ بظاہر حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، کیوں نہ نظر آنے لگیں، اللہ کے لیے اہل حق کو فتح یاب کرنا کچھ مشکل کام نہیں ہے۔ آگے پھر لاسٹ میں آج کا ہمارے پاس اس صورت کے تکمیل پر منکرین کے اس سوال کا جواب کہ یہ فیصلہ کون دن کب آئے گا، فرمایا کہ جب وہ دن آئے گا، چاہے وہ عذاب کی شکل میں ہو یا قیامت کی شکل میں، تو اس دن ایمان لانا تمہیں کچھ نفع نہیں دے گا، یعنی جس چیز کا تمہیں کچھ فائدہ نہیں اس کا مطالبہ کیوں کرتے ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کے کچھ فہموں سے اعراض کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، یعنی جن کے پاس فہم نہیں ہے آپ ان سے اعراض کیجیے، یہی ہدایت کا طریقہ ہمیں بھی سونپ دیا گیا۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورہ تکمیل ہوگی اور پھر آگے ہم پڑھیں گے سورہ احزاب۔ سورہ احزاب اس سورت کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ متعدد فرامین، احکام و خطبات پر مشتمل ہے جو اس زمانے کے حالات کے مطابق نازل ہوئے، پھر ایک جگہ جمع کر کے اس سورت کی شکل میں مرتب کر دیے گئے۔ اس سورت میں 3 اہم واقعات تبصرہ کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 غزوہ احزاب، اور نمبر 2 غزوہ بنی قریظہ، اور تیسرا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح۔ یہ تینوں واقعات 5 ہجری میں پیش آئے۔ اس صورت میں معاشرتی اصلاح کے لیے ضروری احکام دیے گئے ہیں۔ ان غزوات کے حوالے سے جو فتنے منافقین نے پیدا کیے اور جو کمزوریاں مسلمانوں میں پائی گئیں ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ نیز حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں منافقین نے جو پروپیگنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شروع کر رکھا تھا، اس سلسلے میں اس کی بھی واضح ہدایات دی گئی ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں خصوصی احکامات دیے گئے ہیں۔ معاشرتی اصلاح کا آغاز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کیا گیا ہے۔ ازواج مطہرات کو حکم دیے گئے ہیں، کچھ جاہلانہ جو رویے تھے، جو اس وقت کے معمولات تھے، ان سے پرہیز کرنا اور اپنے گھروں میں وقار سے بیٹھے رہنا، پھر غیر مردوں سے بات چیت کرتے رہنا، اس میں سخت احتیاط برتنا، تمام احکامات جو ہیں وہ بہت خوبصورت انداز سے پھر پردے کے احکامات ہیں۔ سورہ نور کی طرح اس صورت میں بھی مسلمانوں کو اپنی اصلاح پر توجہ مرکوز رکھنے پر ابھارا گیا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کو یہ آیات مبارکہ بالکل واضح سامنے آ جائیں گی۔ پھر اس میں توجہ مرکوز کر کے یہ بھی ابھارا گیا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح تنظیم کی ضرورت مقدم ہوتی ہے۔ اس صورت کے ساتھ ساتھ سورہ نور کا بھی مطالعہ بہت مفید رہے گا، اس لیے اس کی آیات کے ساتھ اس کو ضرور آپ جوڑیے گا۔ چونکہ اس صورت کے پس منظر میں 3 اہم واقعات ہیں، تو اس میں غزوہ احزاب ہے۔ احزاب جو ہے حزب کی جمع ہے، حزب کے معنی جماعت کے ہیں۔ اس غزوہ میں کفار عرب کے تمام قبائل متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے چڑھ آئے تھے، اسی لیے اس غزوہ کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا ہے، جس پر دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق کھودی گئی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عرب کے کفار مشرکین کی جہاد کا ذکر ہے اس میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارے پاس آگے آ جائے گا غزوہ بنو قریظہ۔ غزوہ خندق سے فارغ ہو کر ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان مدینہ پہنچے ہی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی کی صورت میں تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولی جائیں، بنو قریظہ پر حملہ کیا جائے۔ یہ حکم سنتے ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اعلان فرمایا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک وہ دیار بنو قریظہ پر نہ پہنچ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کے سب اس دوسرے جہاد کے لیے تیار ہو گئے، بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جہاد کے لیے نکلتے وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے آنے کی خبر سن کر بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے۔ اسلامی لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور پھر محاصرے کی شدت کو 2-3 ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے۔ آخر کار انہوں نے اپنے آپ کو شرط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ ان کے حق میں جو فیصلہ کر دیں گے فریقین ان سے مان لیں گے۔
انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اس امید پر حکم بنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور بنو قریظہ کے درمیان جو حلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے ان کا لحاظ کریں. یعنی اس میں اس جنگ کا سارا واقعہ جو ہے وہ مذکور ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہم پڑھیں گے. پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح، یہ ہمارا ہوگا اس پارے کا آج کا لاسٹ ٹاپک. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے. ایک سفر میں رہزنوں نے اغوا کر کے بازار عکاظ میں فروخت کر دیا. اس طرح وہ ایک غلام کی حیثیت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، یعنی تحفہ کر دیا ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچے کی عادات بہت پسند آئیں. آپ نے ان کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا. لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد پکارنے لگے. قرآن کریم نے اس کی ممانعت کر دی. جاہلیت کی اس رسم کو غلط قرار دے دیا کہ منہ بولے بیٹے کو اس شخص کا بیٹا کہہ کر پکارا جائے جو حکم دیا کہ اس کا اصلی باپ کے نام سے پکارا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے سورہ احزاب میں جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ یعنی محرم نامحرم کے احکامات بھی تھے، اس کے بعد صحابہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن محمد کہنا چھوڑ دیا اور ان کے والد حارثہ کی طرف منسوب کرنے لگے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی کی بیٹی یعنی پھپھو زاد بہن جو تھی ان کی حضرت زینب بن حبش کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر کے ان سے نکاح کا پیغام فرما دیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آزاد کردہ غلام تھے، غلامی کا عیب ان پر لگا ہوا تھا، اس لیے خاندانی شرف کی بنا پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن حبش نے انکار کر دیا. اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. یہ آیات سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور سب خاندان والوں نے سر اطاعت خم کر دیا. اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم مہر قرار دیا اور زنانہ کپڑے اور گھر کے لیے ضروری سامان بھجوایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زید کا نکاح کر کے یہ مثال قائم کر دی کہ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اگر ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، غور سے سنیے گا. اور یہ واقعہ آپ کے ساتھ تذکرہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا عیب ہے جسے ہم ان آیات کو پڑھنے کے بعد دور کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے نکاح ہو گیا مگر طبیعتوں میں اختلاف کی وجہ سے نباہ نہ ہو سکا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیز زبانی اور اطاعت نہ کرنے کی شکایت کیا کرتے تھے. دوسری طرف حق تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب کو طلاق دے دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوگا. عرب کے لوگ جب بچے کو منہ بولا بیٹا بناتے تھے اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اس کو وراثت ملتی تھی. اس کی بیوہ یا متعلقہ کو منہ بولا باپ حقیقی بہو کی طرح سمجھتا تھا، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا. اسلام جو کہ معاشرتی نظام قائم کرنا چاہتا تھا اس میں اس مصنوعی رشتے کا تقدس قائم نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس تخیل کو ختم کیا جائے. یہ تخیل جو کہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا محض ایک قانونی حکم سے ختم نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ضروری یہ تھا کہ اس رسم کو عملاً توڑا جائے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو توڑنا پڑا. یعنی ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور انہوں نے توڑا اسے، کیونکہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہو اور اللہ کے حکم سے کیا ہو اس کے متعلق کسی مسلمان کے ذہن میں کراہت یا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ سے نکاح کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تکمیل کی. الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا اس پارے کا خلاصہ، پارہ 21 اتل ما اوحی. تو آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ اپنے آج کے پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتي هي احسن الا الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الحمدللہ. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. اتل ما اوحی، تلاوت کرتے رہا کریں اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے. اور کتاب کی تلاوت کے ساتھ حکم کس چیز کا ہے؟ اور نماز قائم کریں. یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے. یعنی جب آپ بار بار وضو بنا رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ظاہری طور پر بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں اور آپ روحانی طور پر بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں. جب آپ اللہ کا ذکر بار بار کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، آٹومیٹکلی آپ شرک سے بھی باہر نکل جاتے ہیں. جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے آپ اذکار وغیرہ کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، نماز کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت کے فرشتے آتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں، تو تمام برے کاموں سے آپ کی روک ہو جاتی ہے. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. وَلَا تُجَادِلُوا، اور اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے سے. طریقہ بتا دیا، یا احسن، جو اچھا طریقہ ہو. بحث نہیں کرنی، لڑنا نہیں ہے. احسن طریقے سے جھگڑا نہ کرو لیکن احسن طریقے سے بات کرو، سوائے ان کے جو اس میں ناانصافی پر تو لائیں. یعنی جو کفر تولنے پر اتر آئیں تو پھر وہاں پر ذرا سا آپ بھی زبان سے جو ہے وہ ایسے الفاظ بیان کر سکتے ہیں جس سے آپ ان کو روک سکیں. اور ان سے کہیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو آپ لوگوں پر نازل کیا گیا ہے. اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم تو اسی کے سامنے سر جھکا چکے ہیں. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے تو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لائیں گے. دیکھیے آج بھی ہمارے ارد گرد جو ہیں کرسچینٹی بہت زیادہ ہے. اکثر کرسچن دیکھیں عام معاشرے میں کافی زیادہ ہے، عیسائی بھی ہیں، اسی طرح اکثر جگہ پہ جو ہے اور مزید اہل کتاب بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں. تو ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، کتنے خوبصورت انداز میں ہمارے معاشرے کو سنوارنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور ان مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو کفر پر اڑ گئے ہیں. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تب تو یہ جھٹلانے والے ضرور شک کرتے. سبحان اللہ. قرآن مجید کا لکھنا جو ہے دائیں ہاتھ سے لکھا جائے یا آپ کی سنت بتائی جا رہی ہے. یہاں پہ داہنا ہاتھ خاص طور پر بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اکثر لوگوں کی میں دیکھتی ہوں، اکثر بہنیں جو ہیں وہ رائٹ ہینڈ کی بجائے لیفٹ ہینڈر ہوتی ہیں. تو قرآن مجید کا بھی لکھنا ظاہر بات ہے اب انہوں نے رائٹنگ بائیں ہاتھ سے کرنی ہے تو کوشش کیا کرنی ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہی قرآن مجید کا لکھا جائے. کوئی آیت کوئی حدیث مبارکہ لکھنی ہو تو دائیں ہاتھ سے لکھیں. اگر ایسا ہوتا تب تو یہ جھٹلانے والے ضرور شک کرتے، بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو لوگ ظالم ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئیں ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ نشانیاں نازل کرنے کے اختیارات تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یقیناً اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے
ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا کفر کرتے ہیں یقیناً وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، اور اگر پہلے سے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کا گھیراؤ کر چکی ہے۔ جس دن عذاب ڈھانک لے گا انہیں اوپر سے بھی اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، اور کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اپنے کرتوتوں کا۔ یا عبادی الذین آمنوا، سبحان اللہ، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اے میرے ایمان لانے والے بندو، میری زمین تم پر بہت وسیع ہے، بس عبادت تم میری ہی کرو۔ اللہ رب العزت کس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ نہیں تم بندے بھی میرے ہو تو اب کیا کرو، عبادت بھی میری ہی کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پہلے بھی ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو دل میں یہ بات جو ہے، دن میں کم از کم کتنی ہی بار انسان لے آئے نا تو ہر قسم کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ پھر تم ہمارے ہی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ہم انہیں ضرور جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا۔ وہ لوگ جنہوں نے، اب عمل کا ساتھ ہی آگے بتا دیا، عمل کون سا ہوگا، جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں گے، بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی جاندار جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ تم لوگوں کو بھی دے گا، اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات السمیع العلیم بیان کیے گئے ہیں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر یہ لوگ کہاں سے لوٹائے جاتے ہیں؟ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے اسے نپا تلا ہوا بھی دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے برسایا آسمان سے پانی، بس اس سے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، قل الحمدللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اور شکر جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ سو جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو، اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف تو جب ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہے، اور تاکہ مزے اڑا لیں۔ تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، اور لوگ اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے، تو کیا یہ لوگ باطن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، یا اس نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ اس کے پاس آ گیا۔ تو کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے۔ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رہنمائی آ جاتی ہے، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آخری آیت میں بڑی تاکیدی انداز میں پھر سے اہل ایمان کی دلجوئی فرما دی گئی ہے، اور کیا کہہ دیا گیا ہے، جو لوگ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور ہماری راہ میں جہاد کر رہے ہیں انہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ ہم انہیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، ہم انہیں اپنے راستوں کی بصیرت عطا فرمائیں گے۔ یہ ان سے ہمارا پختہ وعدہ ہے۔ جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہے اور ان کا ایمان احسان کے درجے تک پہنچا ہوا ہے، پھر اللہ کی راہ میں وہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اس کی تائید اور نصرت ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی۔
الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پہ ہماری سورت جو ہے تکمیل ہوتی ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 پہ، اور آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ ہم سورہ روم کا انشاءاللہ تعالی۔ روم کا آغاز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی دو بڑی سلطنتوں یعنی ایرانی اور روم کی سلطنت کے بارے میں، جس کا احوال میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں، تو اس لیے اب اس کے ترجمہ سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الروم جو کہ مکی سورت ہے، اس کے 6 رکوع ہیں اور 60 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات الف لام میم سے۔ رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند سالوں میں۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے، وہ خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، اور وہ زبردست بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات العزیز الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے بھی بالکل ہی غافل ہیں۔ کیا یہ لوگ اپنی ذات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت معین تک کے لیے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اسے آباد کیا، اور اس سے کہیں بڑھ کر جو آج انہوں نے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے کہیں کھلی نشانیاں لے کر۔ سو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بری روش اختیار کی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ تو کیسا ہوتا ہے انجام جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اور مذاق اڑاتے رہتے ہیں؟ ان کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹا کر بھیجے جاؤ گے، تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم اس دن مایوس ہو کر رہ جائیں گے، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے سفارش کرنے والا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کو انکار ہی کرنے والے ہوں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، تو جو لوگ ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ ایک باغ میں مسرور کیے جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، وہ ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ۔ تو تم تسبیح بیان کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، یعنی صبح و شام کے اذکار کی طرف تلقین کی جا رہی ہے، اور اسی کے لیے حمد ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور رات کو، اور جب تم ظہر کرتے ہو، یا اوقات بتائے جا رہے ہیں تسبیحات کے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے۔ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور اسی طرح وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور اسی طرح تمہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن گئے۔ دیکھیے، ہم مٹی سے پیدا کریں گے، زمین پہ پودوں میں، آپ عام زمین پر ذرا مٹی کو دیکھیے،
اور پھر اپنے جسم کی طرف دیکھیے، ہمیں تو یہ چمڑا گوشت جو سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن مجید تصدیق کرتا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، پھر تم انسان بن گئے۔ انسان بنایا کس نے؟ وہ بھی رب نے۔ کتنے بڑے معجزے ہیں اللہ کی قدرت کے، اگر ہم صرف اپنی ذات کی طرف ہی دیکھ لیں تو ہم اللہ پر پکا ایمان لے پھیلے ہوئے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری ہی نوع میں سے، یعنی تمہاری ہی جانوں میں سے تمہاری ہی قسم کے جوڑے، سبحان اللہ، تاکہ تم اس میں سے سکون حاصل کرو۔ اگر اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے انسانوں کے جوڑے نہ بنائے ہوتے، اگر انسان کا تعلق کوئی آدمی ہوتا اور اس کے لیے مونس جو ہے وہ سانپ ہوتی یا گھوڑی ہوتی یا گائے ہوتی یا کوئی اور چیز ہوتی، بکری وغیرہ، یا اسی طرح عورت کے لیے کوئی طرح سے پیدا کرتا اللہ تعالیٰ کی ذات، نر مادہ جو ہیں وہ دونوں ایک ہی فارم میں پیدا کیے، ہر ایک کو جوڑا جوڑا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے، جس کی طرف آج تک ہم نے نہیں دیکھا، بس ہمیں صرف عیب نکالنے آتے ہیں۔ آدمی اپنی بیوی میں سے عیب نکال لیتا ہے کہ یہ ایسی ایسی ہے، عورت اپنے شوہر میں سے عیب نکال لیتی ہے کہ یہ ایسا ایسا ہے۔ اللہ کی اسی نعمت پر سب سے بڑا شکر ادا کر دیجئے کہ یہ میرا ہم جنس ہے۔ اگر یہ میرا ہم جنس نہ ہوتا تو میں اس سے جسمانی یا اپنا روحانی سکون کس طرح حاصل کرتی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی طرح عورت اور آدمی کے درمیان، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان مودت اور رحمت، ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ بالکل محسنین بھی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے خدمت گزار بھی بن جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو کہ دلوں میں ڈال دی گئی ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر، یہ اللہ کی طرف سے ان دو رشتوں کے درمیان ڈال دی گئی ہے، مودت بھی اور رحمت بھی، سبحان اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا فرق، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب ہمیں کتنی قسم کی زبانیں آتی ہیں، انگلش، اردو، فارسی، عربی، پشتو اور سرائکی وغیرہ، مزید کتنی ہی زبانیں ہیں۔ یہ زبانوں کی رنگا رنگیاں بھی کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے سکھائی ہیں، اتنی زبانیں بھی بنا دیں جو علم رکھتے ہیں ان کی سمجھ کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو دن میں تلاش کرنا، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی خاص ایک نشانی ہے۔ رات نہ آئے تو ہم سوتے ہی نہ، دن نہ آتا تو معاش کیسے کرتے؟ پھر ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، پھر کہہ دیا، پہلے کہہ دیا کہ یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، پھر کہہ دیا کہ یہاں پہ نشانیاں ہیں تمام جہان والوں کے لیے، للعالمین، پھر کہہ دیا کہ یسمعون، جو لوگ سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں نا اللہ کی کلام کو، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، ورنہ اور لوگ تو پرواہ بھی نہیں کرتے کہ رات کیوں آ گئی، بس ٹھیک ہے، یا ہم جوڑا جوڑا پیدا ہوئے نہیں ہوئے، ان باتوں کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ، اور وہ برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اب عقل والے کہہ کر پکارے اللہ رب العزت کہ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ، پھر سماؤ کے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، یعنی نہ آسمان نیچے گرتا ہے نہ زمین ہلتی جلتی ہے، قائم ہے نا ایک جگہ پر، یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے اللہ رب العزت کی۔ پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی بار زمین سے نکلنے کے لیے تو تم دفعتاً نکل پڑو گے۔ پہلی نشانی پر آج غور کریں، دوبارہ والی نشانی کے اوپر خود ہی ایمان قائم ہو جائے گا کہ ہاں واقعی جیسے یہ آسمان گر نہیں نہ رہا ہمارے اوپر، کسی نے تھامے ہوا ہے، اسی طرح وہ یقیناً ہمیں دوبارہ بھی نکال کھڑا کرے گا، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہے، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا فرماتا ہے مخلوق کو، پھر اسے دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا، اور وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے، اور آسمان اور زمین اور بہت زبردست ہے وہ کمال حکمت، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ جو ہے پہلا ربع تکمیل ہوتا ہے سورہ روم آیت نمبر 27 پر، الحمدللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔